بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم جلد نمبر 3 یعنی بک نمبر 3 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ آفت نمبر 3، باطل میں مشغول ہونا۔ باطل میں مشغول ہونا یہ ہے کہ گناہوں کے بارے میں گفتگو کی جائے، جیسے عورتوں اور شراب اور فاسقوں کی مجالس کے حالات بیان کرنا، مالداروں کی عیاشیوں کا ذکر کرنا اور بادشاہوں کے تکبر، ان کے مذموم طرز عمل اور ان کے شرعاً ناپسندیدہ احوال کو بیان کرنا۔ ان تمام کاموں میں مشغول ہونا حلال نہیں بلکہ حرام ہے۔ رہا بے فائدہ گفتگو کرنا یا مفید بات بھی زیادہ کرنا تو یہ حرام نہیں ہے، البتہ اسے ترک کر دینا بہتر ہے، مگر جو بے فائدہ گفتگو کثرت سے کرے گا وہ باطل میں پڑنے سے نہیں بچ سکے گا۔ اور اکثر لوگ باہم مل کر اس لیے بیٹھتے ہیں تاکہ گفتگو کے ذریعے فرحت حاصل کریں، اور ان کی گفتگو لوگوں کی غیبت سے لطف اندوز ہونے یا باطل میں پڑنے سے آگے نہیں بڑھتی، اسی کے اندر گھومتی رہتی ہے۔ اور باطل کی قسموں کو ان کے کثیر اور مختلف ہونے کی وجہ سے شمار نہیں کیا جا سکتا، لہذا ان سے چھٹکارا صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ دین و دنیا کی اہم اور ضروری گفتگو پر اکتفا کیا جائے، اور اس جنس یعنی باطل گفتگو میں کچھ کلمات ایسے نکل جاتے ہیں جو بولنے والے کو ہلاک کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ انہیں معمولی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ ایک کلمہ کے سبب ناراضی۔ حضرت سیدنا بلال بن حارث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص اللہ عز و جل کی رضا پر مبنی ایک ایسا کلمہ کہتا ہے جس کے بارے میں اسے گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہ اسے اللہ تعالیٰ کی رضا تک پہنچا دے گا، لیکن اللہ عز و جل اس کے سبب قیامت تک اپنی رضا لکھ دیتا ہے۔ اور ایک شخص اللہ عز و جل کو ناراض کرنے والا کلمہ کہتا ہے اور اسے یہ خیال بھی نہیں ہوتا کہ یہ اسے اللہ عز و جل کی ناراضی تک پہنچا دے گا، مگر اللہ عز و جل اس کی وجہ سے اس کے لیے قیامت تک اپنی ناراضی لکھ دیتا ہے۔ حضرت سیدنا علقمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کتنے ہی کلام ایسے ہیں جن سے مجھے حضرت بلال بن حارث رضی اللہ عنہ کی حدیث نے روک دیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اپنے ہم نشینوں کو ہنسانے کے لیے ایک کلمہ کہتا ہے، لیکن اس کے سبب ثریا ستارے کے فاصلے سے بھی دور جا گرتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آدمی ایک کلمہ کہتا ہے جس کو کہنے میں وہ کوئی حرج نہیں سمجھتا، لیکن اس کی وجہ سے جہنم میں جا گرتا ہے۔ کوئی شخص ایک کلمہ کہتا ہے اور اسے معمولی سمجھتا ہے، لیکن اس کے سبب اللہ عز و جل جنت میں اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ بڑا خطا کار۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت لوگوں میں بڑا خطا کار وہ ہوگا جو باطل میں زیادہ مشغول رہا ہوگا۔ اللہ عز و جل کی ان دو فرامین میں بھی اسی جانب اشارہ ہے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، سورہ مدثر ترجمہ، اور بےہودہ فکر والوں کے ساتھ بےہودہ فکریں کرتے تھے۔ فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ، سورہ نساء ترجمہ۔ تو ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک وہ اور بعد میں مشغول نہ ہو، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بروز قیامت ان لوگوں کے گناہ زیادہ ہوں گے جن کی اکثر باتیں اللہ عز و جل کی نافرمانی میں ہوں گی۔ حضرت سیدنا امام ابن سیرین علیہ رحمہ فرماتے ہیں، انصار میں سے ایک شخص لوگوں کی مجلس سے گزرتا تو کہتا، وضو کرو کیونکہ تمہاری بعض گفتگو حدث یعنی وضو توڑنے والی شے سے زیادہ بری ہوتی ہے۔ بدعت اور مذاہب فاسدہ کو بیان کرنا باطل میں مشغول ہونا ہے۔ یہ باطل میں مشغول ہونے سے متعلق گفتگو تھی، جبکہ غیبت، چغلی اور فحش کلامی وغیرہ جن کا بیان آگے آئے گا ان میں مشغول ہونا اس کے علاوہ ہے، بلکہ یہ ان ممنوعات میں مشغول ہونا ہوا جو ہو چکی، یا پھر کسی دینی حاجت کے بغیر ان تک پہنچنے کے لیے فکر کرنا، یہ تمام باطل ہے۔ یوں ہی بدعت اور مذاہب فاسدہ کو بیان کرنے میں اور صحابہ کے مابین جنگوں کو اس طور پر بیان کرنے میں مشغول ہونا کہ بعض صحابہ کرام پر تان کا شبہ ہو، یہ بھی باطل میں مشغولیت کے اندر داخل ہے۔ ان میں سے ہر ایک باطل ہے اور ان میں مشغول ہونا باطل میں مشغول ہونا ہے۔ ہم اللہ عز و جل سے سوال کرتے ہیں کہ وہ اپنے لطف و کرم سے بہترین مدد فرمائے۔ آفت نمبر 4، مرا و جدال۔ اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ مرا و جدال کے متعلق 7 فرامین مصطفیٰ۔ اپنے مسلمان بھائی سے جھگڑا نہ کرو اور نہ اس سے ایسا مذاق کرو جس سے اسے اذیت پہنچے، اور اس سے وعدہ کر کے اس کی خلاف ورزی نہ کرو۔ جھگڑا چھوڑ دو کیونکہ اس کی حکمت سمجھ سے بالاتر ہے اور اس کے فطرے سے امان نہیں ہے۔ جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے اعلیٰ درجے میں گھر بنایا جائے گا، اور جو باطل پر ہو کر جھگڑا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے کناروں میں گھر بنایا جائے گا۔ میرے رب عز و جل نے بت پرستی اور شراب نوشی سے بچے رہنے کا حکم دینے کے بعد سب سے پہلا عہد جو مجھ سے لیا وہ لوگوں سے بحث و جھگڑا نہ کرنا ہے۔ کوئی قوم ہدایت پر رہنے کے بعد گمراہ نہیں ہوئی مگر جھگڑوں کے سبب۔ بندہ ایمان کی حقیقت میں اس وقت تک کمال کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہ چھوڑ دے۔ 6 چیزیں جس شخص کے اندر ہوں گی وہ ایمان کی حقیقت کو پا لے گا۔ گرمیوں میں روزے رکھنا،
دشمنان خدا کے ساتھ تلوار یعنی اسلحے سے جنگ کرنا، بارش و گھٹا والے دن نماز میں جلدی کرنا، مصیبتوں پر صبر کرنا، مشقت یعنی ٹھنڈک کی شدت وغیرہ کے باوجود کامل وضو کرنا اور حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہ کرنا۔ میرا و جدال کے متعلق 11 اقوال بزرگان دین۔ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے ارشاد فرمایا، قرآن کے ذریعے لوگوں سے بحث نہ کرنا کیونکہ تم ان کو نہیں پہنچ سکو گے، البتہ تم پر سنت لازم ہے اس کے ذریعے ان سے گفتگو کرنا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، جو اپنے دین کو جھگڑوں کے لیے نشانہ بناتا ہے وہ اکثر بدلتا رہتا ہے۔ حضرت سیدنا مسلم بن یسار علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، جھگڑا کرنے سے بچو کیونکہ یہ عالم کی جہالت کا وقت ہے اور اس وقت شیطان اس کی لغزش کے در پہ ہوتا ہے۔ منقول ہے کہ کوئی قوم ہدایت ملنے کے بعد گمراہ نہیں ہوئی مگر جھگڑوں کے سبب۔ حضرت سیدنا امام مالک بن انس رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جھگڑے کا دین سے کچھ تعلق نہیں ہے، نیز آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جھگڑا دلوں کو سخت کر دیتا ہے اور کینہ پیدا کرتا ہے۔ حضرت سیدنا لقمان حکیم رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو فرمایا، علماء سے مت جھگڑنا ورنہ ان کے دلوں میں تمہارے لیے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا بلال بن سعد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، جب تم کسی شخص کو بحث کرنے والا، جھگڑا کرنے والا اور اپنی رائے کو پسند کرنے والا دیکھو تو جان لو کہ وہ مکمل خسارے میں ہے۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، اگر میں اپنے بھائی سے انار کے متعلق جھگڑا کروں، وہ کہے کہ میٹھا ہے اور میں کہوں کہ کھٹا ہے، تو وہ ضرور مجھے بادشاہ کے پاس لے جائے گا۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس سے چاہو خالص دوستی اور تعلق رکھ لو، پھر جھگڑے کے ذریعے ایک مرتبہ اسے غصہ دلاؤ تو وہ تمہیں ایسی آفت و مصیبت میں پھینک دے گا جو تمہیں معیشت یعنی گزر بسر کے سامان سے بھی محروم کر دے گی۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابی لیلہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں اپنے صاحب سے جھگڑا نہیں کرتا کیونکہ یا تو میں اس کو جھٹلاؤں گا یا غصہ دلاؤں گا۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تمہارے گناہ گار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ہمیشہ جھگڑا کرتے رہو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر جھگڑے کا کفارہ 2 رکعتیں ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، 3 باتوں کے لیے علم حاصل نہ کرو، جھگڑا کرنے کے لیے، فخر کرنے کے لیے، دکھاوے کے لیے، اور 3 باتوں کی وجہ سے علم کو نہ چھوڑو، اس کی طلب میں حیا کی وجہ سے، اس سے بے رغبتی کی وجہ سے، اور جہالت پر راضی رہنے کی وجہ سے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا، جو زیادہ جھوٹ بولتا ہے وہ بے رونق ہو جاتا ہے، جو جھگڑا کرتا ہے اس کے اندر مروت ختم ہو جاتی ہے، جس کی فکریں زیادہ ہوتی ہیں اس کا جسم بیمار ہو جاتا ہے، اور جس کے اخلاق برے ہوتے ہیں وہ خود کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ حضرت سیدنا میمون بن مہران علیہ الرحمہ سے عرض کی گئی، کیا وجہ ہے کہ ناپسندیدگی کے باوجود آپ کا بھائی آپ کو نہیں چھوڑتا؟ فرمایا، کیونکہ میں نہ تو اسے جھگڑا کرتا ہوں نہ ہی اس کی مخالفت کرتا ہوں، بہرحال بحث و مباحثہ اور جھگڑے کی مذمت میں بہت کچھ وارد ہوا ہے۔ میرا کی تعریف یہ ہے کہ کسی شخص پر اس کے کلام میں عیب ظاہر کر کے اعتراض کیا جائے، خواہ یہ اعتراض صاحب کلام کے الفاظ، معنی یا اس کے قصد میں ہو۔ انکار اور اعتراض کرنا چھوڑ دیا جائے تو مراد سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ لہذا جو کلام بھی تم سنو، اگر وہ حق ہو تو اس کی تصدیق کرو، اور اگر وہ باطل یا جھوٹ ہو اور اس کا تعلق دینی امور سے نہ ہو تو اس سے خاموشی اختیار کرو۔ الفاظ میں عیب ظاہر کر کے اعتراض کرنے کی صورت یہ ہے کہ نحوی، لغوی اور عربی انداز تکلم کے اعتبار سے اس کی غلطی نکالی جائے، یا مقدم کو مؤخر اور مؤخر کو مقدم کرنے کے سبب کلام کے نظم و ترتیب بگڑنے کی وجہ سے اس کی غلطی نکالی جائے۔ کلام میں اس طرح کی غلطیاں کبھی تو علم کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہیں یا زبان کی لغزش کے سبب۔ الغرض غلطی کسی بھی سبب سے ہو، اس پر اعتراض کا جواز نہیں۔ معنی میں عیب ظاہر کر کے اعتراض کی صورت یہ ہے کہ مثلاً کوئی کہے، بات ویسے نہیں ہے جیسے تم کہہ رہے ہو اور تم نے اس میں فلاں فلاں وجہ سے غلطی کی ہے۔ قصد کی صورت یہ ہے کہ مثلاً کوئی کہے یہ کلام حق ہے لیکن اس سے تمہارا مقصود حق نہیں ہے بلکہ اس میں تمہاری کوئی غرض ہے، یا پھر اس سے ملتی جلتی کوئی بات کہے۔ اگر یہ معاملہ کسی علمی مسئلے میں درپیش ہو تو بعض اوقات اسے جدل کا نام دیا جاتا ہے اور یہ بھی قابل مذمت ہے، لہذا ان مواقع پر خاموش رہنا واجب ہے۔ البتہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے سوال کرنا، جبکہ دل میں بغض و عناد اور دوسرے پر اعتراض کرنا نہ ہو، یا نرمی سے آگاہ کرنا مقصود ہو، طنز نہ ہو، تو اس میں مذائقہ نہیں۔ مجادلہ کی تعریف۔ مجادلہ یا جدال سے مراد یہ ہے کہ دوسرے کے کلام میں اعتراض کر کے اس کی اہمیت گھٹانے، اسے عاجز و بے بس کرنے اور لا جواب و ساکت کرنے کا ارادہ کرنا، اور اسے کم علم اور جاہل قرار دینا۔ مجادلہ کی علامت اور اس سے بچنے کا طریقہ۔ مجادلے کی علامت یہ ہے کہ اس طریقے کو چھوڑ کر دوسرے طریقے سے اسے حق بات بتانا ناپسند ہو، بلکہ اسے یہ پسند ہو کہ وہ اس کی خطا کو ظاہر کرے تاکہ اس طریقے پر وہ اپنی فضیلت اور دوسرے کی خامی کو واضح کرے۔ اس سے نجات کی صورت صرف یہ ہے کہ وہ ہر اس بات سے خاموشی اختیار کرے جس کو نہ کہنے سے وہ گناہ گار نہ ہو۔ مجادلے کا سبب۔ اس کا سبب علم و فضل کے اظہار کے ذریعے اپنی برتری جتانا اور دوسرے کی خامی کو ظاہر کر کے اس پر چڑھائی کرنا ہے۔ یہ دونوں نفس کی ایسی باطنی خواہشات ہیں جو اس کی تقویت کا باعث ہیں۔ اپنی فضیلت کا اظہار خود کو پاک صاف بتانے کے قبیل سے ہے،
اور یہ چیز بندے میں موجود بلندی اور بڑائی کی خواہش سے جنم لیتی ہے، حالانکہ یہ بلندی و بڑائی ربوبیت کی صفات میں سے ہیں۔ جہاں تک دوسرے کی تنقید کا تعلق ہے تو یہ صفت درندگی کے سبب ہوتا ہے، کیونکہ یہ صفت دوسرے کی آبرو ریزی، اسے کمزور کرنے، اسے اذیت پہنچانے کا تقاضا کرتی ہے، اور یہ دونوں صفتیں یعنی اپنی فضیلت کا اظہار اور دوسرے کی تنقید مذموم اور ہلاک کرنے والی ہیں، اور ان دونوں کی قوت کا باعث صرف مرا اور جدال ہے۔ تو جو شخص مرا اور جدال میں لگا رہتا ہے وہ ان مخلق صفات کو تقویت پہنچاتا ہے، اور یہ مکروہ سے آگے بڑھنا ہے بلکہ گناہ ہے، جبکہ اس میں دوسروں کو اذیت پہنچانا بھی ہو، کیونکہ مرا دوسرے کو ایذا اور وسعت لائے بغیر اور اسے اس بات پر ابھارے بغیر نہیں ہو سکتا کہ وہ پلٹ کر اپنے کلام کی تائید میں جس قدر اس کے لیے ممکن ہو دلائل لائے، خواہ وہ حق ہو یا باطل، اور مخالف کے کلام میں جو خرابی اس کی سمجھ میں آئے اس کے ذریعے اس پر اعتراض کرے۔ چنانچہ دو جھگڑا کرنے والوں کے درمیان اس طرح جنگ چھڑ جاتی ہے جیسے دو کتے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں۔ ان دونوں میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ دوسرے کو لاجواب کرنے اور اس کا منہ بند کرنے کے لیے زیادہ غالب اور مضبوط دلیل کے ساتھ اس کی پکڑ کرے۔ مجادلہ کا علاج، اس کا علاج یہ ہے کہ وہ اپنے اندر سے تکبر کو دور کر دے اور جو اسے اپنی فضیلت کے اظہار پر ابھارتا ہے، اور اس صفت درندگی کو ختم کر دے جو اسے دوسرے کی تنقید پر اکساتی ہے۔ جیسا کہ عنقریب اس کے متعلق تکبر اور عجب کی مذمت اور غضب کی مذمت کے بیان میں آئے گا، کیونکہ ہر بیماری کا علاج اس کے سبب کو دور کرنے سے ہوتا ہے، اور مرا اور جدال کا سبب وہ ہے جسے ہم ذکر کر چکے۔ پھر مجادلہ پر ہمیشگی اسے عادت اور فطرت بنا دیتی ہے، حتیٰ کہ یہ نفس پر غالب آ جاتا ہے اور خود کو اس سے روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ گوشہ نشینی کی وجہ مروی ہے کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے حضرت سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ارشاد فرمایا، آپ نے گوشہ نشینی کیوں اختیار کی؟ انہوں نے عرض کی، میں جدال یعنی جھگڑے کو چھوڑ دینے کے ذریعے اپنے نفس سے مجاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، مجالس میں حاضر ہوا کرو اور جو کہا جائے اسے سنا کرو اور کچھ بولا نہ کرو۔ انہوں نے عرض کی، میں نے اس طرح کیا ہے اور میں نے اپنے اوپر اس سے زیادہ سخت مجاہدہ نہیں دیکھا۔ بات بھی ایسی ہی ہے جیسے انہوں نے ارشاد فرمائی، کیونکہ جو دوسرے سے خطا کو سنے اور خطا کو ظاہر کرنے پر قادر بھی ہو تو اس وقت اس کے لیے صبر کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حق پر ہونے کے باوجود مرا یعنی جھگڑے کو ترک کر دے، اللہ عز و جل اس کے لیے جنت کے اعلیٰ درجے میں گھر بنائے گا، کیونکہ یہ نفس پر گراں ہوتا ہے اور اس کا غلبہ اکثر مذاہب و عقائد میں ہوتا ہے، اس لیے کہ مرا انسانی فطرت میں شامل ہے، اور جب وہ یہ بھی گمان کرے کہ اس پر اسے ثواب ملے گا تو اس کی حرص اور بھی بڑھ جاتی ہے اور اسے شریعت و فطرت کا تعاون حاصل ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ محض خطا ہے، بلکہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو اہل قبلہ سے روکے۔ نصیحت کب کارآمد ہوتی ہے؟ جب کوئی کسی بدعتی کو دیکھے تو تنہائی میں اسے نرمی سے سمجھائے، نہ کہ جدال یعنی جھگڑے کے طریقے پر، کیونکہ جدال سے اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ یہ حقیقت کو چھپانے کی ایک چال ہے، اور یہ ایسا طریقہ ہے کہ میرے نظریات والے مناظرین بھی اگر چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں۔ تو جدال کی وجہ سے بدعت اس کے دل میں مزید پختہ اور مضبوط ہو جائے گی، لہذا جب معلوم ہو کہ نصیحت اسے فائدہ نہیں دے گی تو سمجھانے والے کو چاہیے کہ اسے چھوڑ دے اور اپنی فکر کرے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل اس پر رحم فرمائے جو اہل قبلہ سے اپنی زبان کو روکے، البتہ جو اچھی بات کہہ سکے وہ کہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا ہشام بن عروہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بات کو 7 مرتبہ دہرایا کرتے تھے۔ جو شخص بھی مدت سے مجادلہ کا عادی ہو اور اس پر لوگ اس کی تعریف بھی کرتے ہوں اور اسے وہ اپنی عزت و مقبولیت سمجھتا ہو تو اس کے اندر ہلاکت میں ڈالنے والی یہ چیزیں مضبوط ہو جاتی ہیں، اور وہ اس وقت تک ان محلکات سے چھٹکارا نہیں پا سکتا جب تک اس پر غضب، تکبر، ریا، حب جاہ اور علم و فضل پر فخر کا غلبہ ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ باتیں اگر الگ الگ پائی جائیں پھر بھی مجاہدے میں دشواری ہوتی ہے، تو جب یہ تمام ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو مجاہدہ کیوں کر ہو سکے گا۔ آفت نمبر 5، خصومت، مرا، جدال اور خصومت میں فرق۔ خصومت بھی قابل مذمت ہے اور یہ جدال اور مرا کے علاوہ ہے۔ مرا دوسرے کے کلام میں عیب ظاہر کر کے اعتراض کرنے کو کہتے ہیں، لیکن اس میں مقصود صرف دوسرے کی تحقیر اور ذہانت و فطانت میں اپنی برتری کا اظہار ہوتا ہے، اور جدال سے مراد وہ مرا یعنی جھگڑا ہے جو مذاہب کے اظہار اور ان کے ابحاث کے متعلق ہوتا ہے، اور خصومت حق یا مال حاصل کرنے کے لیے جھگڑنا ہے، اور یہ کبھی خود ہی شروع کیا جاتا ہے اور کبھی اعتراض کی صورت میں ہوتا ہے، جبکہ مرا صرف سابقہ کلام پر اعتراض کی صورت میں ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص، ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو بڑا جھگڑالو ہے۔ رب تعالیٰ کی ناراضی کا سبب، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بغیر علم کے خصومت میں پڑتا ہے وہ اللہ عز و جل کی ناراضی میں رہتا ہے یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، خصومت سے بچو کہ یہ دین کو تباہ کر دیتی ہے۔ منقول ہے کہ متقی و پرہیزگار شخص دین میں کبھی بھی جھگڑا نہیں کرتا۔ حضرت سیدنا سالم بن
قتیبہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت بشیر بن عبید اللہ بن ابو بکرہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرے پاس سے گزرے تو ارشاد فرمایا آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ میں نے عرض کی ایک جھگڑے کے سبب جو میرے اور میرے چچا زاد بھائی کے درمیان چل رہا ہے۔ انہوں نے کہا آپ کے والد کا مجھ پر کچھ احسان ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کا بدلہ چکا دوں۔ پھر کہا میں نے خصومت سے بڑھ کر کوئی چیز دین کو لے جانے والی، مروت کو کم کرنے والی، لذت کو ختم کرنے والی اور دل کو مشغول کرنے والی نہیں دیکھی۔ یہ سن کر میں جانے کے لیے کھڑا ہوا تو میرے مخالف نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا میں تم سے جھگڑا نہیں کروں گا۔ اس نے کہا تو تم نے جان لیا ہے کہ میں حق پر ہوں؟ میں نے کہا نہیں، لیکن میں خود کو اس سے بچانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا، یہ تمہاری ہے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔